بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے متفرق مسائل عرض کر رہا تھا، تو آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے کیا اس کی طرف سے آدمی قربانی کر سکتا ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی طرف سے آدمی قربانی کر سکتا ہے، یہ عمل بالکل جائز ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا کوئی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ تو بہت ہی افضل ترین عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے حسن کائنات، محسن کائنات، اب میں اللہ کے نبی کے بارے میں کیا جملے بولوں؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کو ضرورت پیش آئی کہ میں اپنے محبوب کی تعریفیں کروں، میں اپنے محبوب کی شانیں بیان کروں، میں اپنے محبوب کی عظمت بیان کروں، میں اپنے محبوب کی صفتیں بیان کروں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے کرتے 23 سال لگا دیے تھے۔ قرآن کتنی دیر میں نازل ہوا ہے؟ 23 سالوں میں، اور سارے کا سارا قرآن میرے کملی والے کی شان ہے، میرے محمد مصطفیٰ کی اخلاق ہیں، میرے کملی والے کی صفتیں ہیں، میرے کملی والے کی تعریفیں ہیں۔ میرے عزیز بھائی، جو اس محسن اعظم کے جس نے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کا حقدار بنا دیا، تو اس کی طرف سے قربانی کرنا بہت ہی بڑا عمل ہے۔ جو آدمی ایسے کرتا ہے، اللہ پاک اس کو سدا سلامت رکھے، اللہ اس کے گھر بار میں، مال جان میں، کاروبار میں خیر و برکت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بہت ہی افضل ترین عمل ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں قربانی لے کر نہیں کرتا بلکہ پیسے تقسیم کر دیتا ہے غریبوں میں، تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایسے قربانی بالکل نہیں ہوگی، آدمی الٹا گناہ گار ہوگا۔ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو قربانی کا جانور لے کر قربانی کرے، وگرنہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان مبارک ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو خبردار وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو لہذا پیسے تقسیم کرنا یہ غلط عمل ہے۔ قربانی کے دنوں میں افضل ترین عمل یہی ہے کہ قربانی کا جانور لے کر اس کو ذبح کیا جائے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جب گھر لایا جاتا ہے تو سارے گھر کا چکر لگانا کیا ضروری ہوتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بالکل بدعت ہے، نیا کام ہے، بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی آدمی کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہے۔ لہذا یہ عمل بالکل بدعت ہے، غلط عمل ہے کہ قربانی کے جانور کو سارے گھر کا چکر لگانا، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، اور جو سنت کے خلاف عمل ہوتا ہے وہ مردود ہوتا ہے، لہذا یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے تو سب لوگ مل کر تکبیر پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، سب لوگ مل کر۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، بالکل غلط طریقہ ہے، یہ بدعت ہے۔ جو آدمی ذبح کر رہا ہے اسی کے لیے کافی ہے کہ وہی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کرے، ذبح کرے، سب کا مل کر ایسے کرنا یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور کے ذبح ہونے کے وقت جس آدمی نے قربانی دینی ہوتی ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو ذبح کروا رہا ہوتا ہے، کیا اس کا پاس ہونا ضروری ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اس کا پاس ہونا ضروری نہیں، اگر وہ ہو تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں، لیکن اس کی طرف سے اجازت ہونا یہ ضروری عمل ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ 7 حصوں والا جانور جو ہے، کیا ایک آدمی اس کو ذبح کر سکتا ہے لے کر؟ تو میرے عزیز بھائی، اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو 7 حصوں والا جو جانور ہوتا ہے ایک آدمی بھی خرید کر لے کر اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جانور خریدتے وقت 3 آدمی جمع ہوئے تھے، پہلے آدمی نے کہا تھا میرے 2 حصے ہیں، دوسرے نے کہا تھا میرے بھی 2 حصے ہیں، تیسرے نے کہا تھا میرے 3 حصے ہیں، 4 اور 3 کتنے بن گئے؟ 7 بن گئے۔ لیکن جب جانور ذبح ہو گیا، اس کے گوشت کے حصے ہو گئے، اب جس نے کہا تھا نا کہ میرے 2 حصے ہیں، اس نے کہا کہ بھائی مجھے 3 حصے دے دو، میں 3 حصوں کے پیسے دے دوں گا۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جانور لیتے وقت آپ حصے متعین کر سکتے ہیں، لیکن جب جانور ذبح ہو گیا، اس کا گوشت ہو گیا، اس کے بعد کہنا کہ میرے پہلے تو 2 حصے تھے، اب میں 3 حصوں کے پیسے دے دیتا ہوں، مجھے گوشت زیادہ دے دو۔ لہذا
جانور ذبح کرنے کے بعد جب گوشت بن جاتا ہے اس وقت حصے جو ہیں کم زیادہ کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ گائے اور کٹے کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، گائے کی قربانی بھی کرنا جائز ہے اور کٹے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ باقی دلائل آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز دلائل اسی میں نکلیں گے۔ تمام مسلک والے اس پر ان کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ گائے اور کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کیا ذبح کرنے والا بائیں ہاتھ کے ساتھ جانور کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بائیں ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے لیکن خلاف سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے نہیں کر سکتا، اس کی مجبوری ہے، تو پھر بائیں ہاتھ سے کر لے گا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یاد رکھنا، کوشش یہ کی جائے کہ دائیں ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا جائے، یہی سنت عمل ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بکرا ہے یا چھترا ہے یا گائے وغیرہ ہے، کیا اس کو عورت ذبح کر سکتی ہے؟ اگر ذبح کرے گی تو کیا اس کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں، لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ عورت کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ عورت جو ہے یہ جانور ذبح کر سکتی ہے اور اس کا ذبح کیا ہوا جانور بالکل حلال ہے، اس کو حرام کہنا بھی گمراہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ لہذا جو عورت ہے وہ جانور کو ذبح کر سکتی ہے اور جو ذبح کیا ہوا جانور ہے عورت کا وہ بالکل حلال ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ شام کے بعد یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھ کے کیا کوئی آدمی جانور ذبح کر سکتا ہے؟ عید کے دنوں میں جو قربانی کے لیے جانور لیا جاتا ہے، کیا عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد وہ جانور ذبح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیز بھائی، اگر مجبوری ہے تو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد بھی جانور ذبح کرنا جائز ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ کوشش کی جائے کہ مغرب سے پہلے یعنی کہ شام سے پہلے جانور کو ذبح کیا جائے، نہ اعتراض ہو، نہ آپ مسئلہ پوچھیں، نہ آپ پریشان ہو۔ لہذا اگر کوئی شرعی مجبوری ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا سنت عمل یہی ہے کہ شام سے پہلے جانور کو ذبح کیا جائے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی جانور لینے کے لیے منڈی بازار میں گیا، 3 دن تک اس کو جانور پسند ہی نہیں آیا، اس نے جانور لیا ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اب 3 دن گزر گئے ہیں، اب وہ کیا کرے؟ اب یہ کرے کہ وہ استغفار کرے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو اس نے جانور لینا تھا اس کے پاس جو پیسے ہیں ان پیسوں کو صدقہ کر دے، لہذا استغفار بھی کرے اور ان پیسوں کو صدقہ بھی کر دے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو اپنے بڑے جانور میں جس کے 7 حصے ہوتے ہیں اس میں اس کی اجازت کے بغیر شریک کر لینا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو میرے عزیز بھائی، کسی آدمی کو اس کی اجازت کے بغیر شریک کر لینا یہ ناجائز ہے، ایسے قربانی خراب ہو جاتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی بیٹی کی طرف سے یا بہن کی طرف سے یا بڑے بیٹے کی طرف سے، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ بات میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ عرض کر دی ہے کہ قربانی کرنے والا یہ دیکھے کہ اس پر قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ اگر اس پر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنا واجب ادا کرے، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو جس کی طرف سے بھی کرے گا ادا ہو جائے گی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے اپنی بیوی کی طرف سے یا اپنے بھائی کی طرف سے یا اپنی بیٹی کی طرف سے، اگر اس پر قربانی واجب نہیں، اگر ایسا کرنے والے پر قربانی واجب نہیں، پھر جس کی طرف سے بھی کرے گا ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس پر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنا واجب ادا کرے، اس کے بعد اگر گنجائش ہے تو جس کی طرف سے بھی کرے گا ادا ہو جائے گی۔